بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی سنہری دن ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو قومی سلامتی کمیٹی کا حالیہ اجلاس ہوا ہے اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ نون لیگ نے بہت زیادہ کوشش کی، پارلیمنٹ کے اندر بل منظور کیا، قرارداد منظور کی، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالا، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، ہر طرف سے نشانہ لگایا کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشن سے جان چھڑائی جا سکے۔ لیکن پاکستان کی جب عدلیہ، سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ہے، وہ نون لیگ کے اس بہکاوے میں نہیں آئی، پریشر میں نہیں آئی، انہوں نے پاکستان کے الیکشن کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر بل پیش کیا گیا، اور وہاں پر بل پیش کرنے کے بعد ایک ماحول بنایا گیا اور تنقید کی گئی ججز کے اوپر۔ بہت زیادہ پریشر ڈیولپ کرنے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس عین موقع کے اوپر طلب کر لیا گیا، اور بہت بڑے بڑے بیانات دیے گئے کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، پاکستان کی جو افواج ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، وہ یہ کر کے انہوں نے بہت سارے اندازے اپنے ذہن کے اندر سوچ لیے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا، جب اعلامیہ جاری ہوا اور اعلامیہ کی میٹنگ ہو رہی تھی، یہ آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے، آپ دیکھیں کہ ان تمام لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں کیسی اڑی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف کی چہرے کے اوپر اداسی نظر آئے گی، شہباز شریف کے ساتھ ساتھ جتنی اس کی کیبنٹ ہیں، مریم نواز اداس نظر آئے گی، رانا ثناء اللہ کا تو چہرہ ہی اوپر نہیں اٹھ رہا، کیونکہ اس کے بعد جو صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی، اس صورتحال کے بعد یہ سارے لوگ پریشان تھے۔ اگر کوئی لوگ تھوڑی بہت سمائل کر رہے تھے تو وہ صرف پاک فوج کے نوجوان تھے، اور پاک فوج کی جو وہاں پر سینئر قیادت تھی وہ سمائل پاس کر رہی تھی۔ صورتحال پیدا کیا ہوئی، ایسا کیا ہوا، ان سب کے جو چہرے پر ہوائیاں وہ کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ مریم نواز اور نون لیگ اس بات کا انتظار کرتی رہی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کا کہ اعلامیہ جاری ہوگا، اور نون لیگ یہ کہنے لگ گئی اعلامیہ سے پہلے کہ پاک فوج یہ اعلامیہ جاری کرے گی کہ الیکشن نہ کروانے کے معاملے میں ریاست، پاک فوج، ریاست کا مطلب وہ جو پاک فوج، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ، یہ حکومت کے ساتھ ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے بیانات بھی دے دیے۔ لیکن ان سب کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا، اور جو اعلامیہ جاری ہوا وہ بالکل ان کے مخالف جاری ہوا۔ اعلامیہ جاری کیا ہوا، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ اعلامیہ کے اندر وہی پرانی باتیں کی گئیں کہ پاکستان کے سیکورٹی مسائل کے اوپر بات چیت کی گئی، دہشت گردی کے اوپر جو ہمارے آپریشن ہوئے اس کے اوپر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، یہ وہ۔ صرف ایک بات جو نئی ایڈ کی گئی وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پر جو ادارے اور ان کی قیادت کے بارے میں بیرونی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ ملک کی سیکورٹی کو خاص طور پر متاثر کرتا ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہمیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ادارے کا نام نہیں لیا گیا، صرف ادارے کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ اب اس بات کو اگر نون لیگ والے عمران خان کے خلاف یوز کریں گے تو وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی بیانیہ کھڑا کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، کیونکہ پاک فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے تو وہ ایک ادارہ ہے، تو اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو نون لیگ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ اور ججز کے خلاف بدترین کمپین چلا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ تو جب ادارے کا لفظ یوز ہوا تو پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام ایک برابر ہیں، ان کا اسٹیٹس ایک برابر ہے، کوئی بھی ادارہ کسی سے کم نہیں ہے۔ ہر پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ ایک، ان کی عزت النفس صرف ایک جیسی ہے، چاہے وہ پاک فوج ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے ایک سکول کے اندر ہیڈ ماسٹر ہو، چاہے ایک ٹیچر ہو، ایک ڈی او ہو، کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر ہو، تمام لوگ پاکستان کے معزز ادارے ہیں، ان کی عزت بالکل معزز ہے۔ اور یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے صرف ادارے، تو ادارے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک نشانہ بنایا گیا ہے تمام پارٹیز کو کہ نون لیگ والے عدلیہ کے خلاف بات نہ کریں، اور پی ٹی آئی والے پاک فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں نہ کریں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نشانہ پی ٹی آئی کو بنایا گیا ہے۔ اداروں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے سے انکار کر دیا، سیدھی بات ہے، جو نون لیگ نہیں چاہتی تھی اداروں نے وہ کر دیا۔ آپ یہاں پر دیکھیں، صرف پاک فوج کی جو قیادت ہے وہ صرف ہنس رہی ہیں، باقی تمام لوگوں کے جو چہرے وہ مرجھائے ہوئے ہیں، کیونکہ اداروں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے سے
जो इनकार करना था उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे और लाजमी मानेंगे, क्योंकि हम उनके मातहत हैं और हम उनके अंडर ही काम करते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो आइन के मुताबिक हम वहाँ पर पेश हों। फौजी की आदत समाइल करती रही, बाकी तमाम लोगों के तोते उड़े हुए, क्योंकि जो बयानियाँ वो बनाना चाहते थे, जो अलामियाँ वो जारी करना चाहते थे, वो अलामियाँ वो जारी नहीं कर पाए। देखें ये सूरत हाल हो क्या रही है, क्यों पाकिस्तान के जो अदारे हैं अब वो इस हुकूमत से बैक जा रहे हैं। देखें सुप्रीम कोर्ट के पास एक है आर्टिकल 190 आर्टिकल के तहत अगर कोई भी इंसान या कोई भी अदारा सुप्रीम कोर्ट का अहकामात नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल है 190। सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के मुताबिक तमाम अदारों को हदायत जारी कर सकती है कि आप हमें ये फलाने हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा कर दिखाएं। अगर वो नहीं करवाएगा तो उसके ऊपर फिर सज़ा का मुस्तकबिल होगा, क्योंकि वो फिर सज़ा का जब मुस्तहिक होगा तो उसके बाद फिर उसको जाहिर सी बात है सरबराह को पकड़ा जाएगा, क्योंकि पूरे अदारे को नहीं पकड़ा जाता। अगर पाक फौज तावन नहीं करती तो उनके सरबराह को पकड़ा जाएगा। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अदारा है वो नहीं तावन करता तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पकड़ा जाएगा, पुलिस नहीं करती तो आईजी को पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 190 ये इस बात की तशरीह करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म होगा, जो आर्डर होगा, उसको आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये नून लीग वाले इंतज़ार करते रहे, लेकिन इनके साथ फिर प्रैंक हो गया और प्रैंक होने के बाद इन तमाम लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान शख्स है तो वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि उनकी हुकूमत तो जा ही रही है और हुकूमत जाने के बाद जो उनकी सियासत है वो भी हमेशा के लिए दफन होगी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।